اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ لوگ ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہیں، یحرفون الکلم تبدیل کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں کلام کو، عن مواضعہ اس کی جگہ سے، کہ جو اس کی جگہ ہے اس کی جگہ سے اس کو بدل دینا اور اس کی جگہ پہ کچھ اور لگا دینا۔ تبدیل کرنے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس کو بدل دینا، ایک ہوتا ہے ہٹا دینا، چھپا دینا، مٹا دینا، ایک ہوتا ہے بدل دینا، یعنی کہ جس جگہ سے جو چیز ہٹائی جا رہی ہے اس جگہ پر کوئی اور چیز رکھ دینا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، یہودیوں کے بارے میں، کیا کہ یہ یہودی اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا تھا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ جو انہیں دیا گیا کتاب میں سے انہوں نے اس کا ایک حصہ اس کو اپنایا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں سے کچھ حصے کو تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی کہ معلوم یہ ہوا کہ اپنی منشا کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق وہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے۔ لیکن یہ قرآن پاک کے متعلق بات نہیں ہو رہی، کیونکہ قرآن پاک تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لے لیا کہ اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ تو لہذا قرآن پاک میں قیامت تک تبدیلی کرنے کی کسی کو ہمت ہی نہیں ہو سکتی، کیوں کہ اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات پر اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اب یہ کون سا کلام جو ہے تبدیل کرتے تھے؟ تو یہ تبدیل کرتے تھے توریت کو، جو اللہ کا کلام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا۔ اچھا، اس میں بھی پورے کلام کو تبدیل نہیں کرتے تھے، جو ان کی خواہش کے موافق ہوتا اس کو تو وہ لے لیتے، اڈاپٹ کر لیتے، حاصل کر لیتے، لیکن جو ان کی خواہشات کے مطابق نہ ہوتا وہ اس کو تبدیل کر لیتے۔ کہ ام مواضعہ اس کی جگہ سے، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا اور وہ کہتے کہ ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ کہ آپ سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے۔ اب یہاں پر چند چیزیں ہیں، تو یہودیوں کی جو عادات بیان کی جا رہی ہیں ان میں سے کچھ عادت یہاں پر علماء کرام تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ پہلی ان کی جو عادت تھی وہ کیا تھی؟ وہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو کس طرح بدلتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے توریت کے اندر نازل فرمائی تھی ان آیاتوں کو تبدیل کر دیتے، چھپا دیتے تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحائف میں، تمام کتب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا، آپ کی شان، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کا زمانہ، تمام کے تمام حالات و واقعات اللہ نے تمام اپنی آسمانی کتابوں میں بیان فرمائے تھے، اس لیے کہ وہ اپنی امتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے بارے میں بیان فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں تمام اپنی امتوں کو بتائیں۔ لیکن یہودیوں کا یہ شیوہ تھا کہ یہودی اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حسد میں آگے نکل گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، آپ کی تعریف ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں
اللہ تبارک و تعالی نے جو کلام فرمایا تھا توریت کے اندر وہ اس میں تبدیلی کرتے، رد و بدل کرتے. ایک تو یہ ان کی عادت تھی کہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق جو آیات تھیں ان کو چھپا دینا. اب ان کے اندر جو دوسری خرابی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب انہیں کوئی حکم فرماتے تو یہ زبان سے تو اس کا اقرار کرتے لیکن دل کے سے اس کو یقین اس کو نہیں تسلیم کرتے تھے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ بھی اگر کسی کو کچھ بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو بہت مرتبہ بعض اوقات اکثر اوقات آپ کو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جب ان سے آپ کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی کسی کام کا کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی بات پر سر تو ہلا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ایکسپریشن یہ ہوتے ہیں کہ آپ بھی اس کو جان جاتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر تو میری بات کو جو ہے اس پہ سر ہلا رہے ہیں لیکن تسلیم نہیں کر رہے، اور یہ آپ جان جاتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے نہیں ماننی اور نہ ہی یہ میں نے جو ان کا کام ذمہ لگایا یہ کریں گے. تو یہی ان کی جو ہے کام ہوتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جو بھی حکم دیتے تو وہ زبان سے کہتے کہ ہاں ہم نے مان لیا لیکن دل سے اسے تسلیم نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے تھے. تو یہ ان کے اندر دوسری برائی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو سن لینا لیکن اس کو ماننا نہیں، یعنی کہ اس کو یقین نہیں کرنا. اب تو تیسری ان کے اندر جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کئی طرح سے منافقت کرتے تھے. منافقت کا مطلب کہ ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے اور عمل اس کے برعکس ہے. تو یہ طریقہ کار کیا تھا؟ یہ یہودیوں کا تھا. تو تیسری برائی یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کئی طرح سے منافقت کرتے، جس کی صورت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایسے جملے بولتے کہ جن کے دو معنی ہوتے یا ایک سے زائد معنی ہوتے، اچھا معنی بھی ہوتا برا معنی بھی ہوتا. ظاہراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بولتے کہ عام سیدھے لوگ مسلمان تھے، جو عربی کے الفاظ ہوتے ان کے سامنے بولے جائیں تو وہ اس کو کہتے کہ ہاں جی بظاہر تو بہت اچھے الفاظ ہیں لیکن اس کے معنی اس کے برعکس ہوتا دوسرا. تو وہ جان بوجھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بارگاہ میں آپ کی شان میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے جس کے دو معنی ہوتے. ظاہری تو اچھے معنی لوگوں کے سامنے پیش کرتے لیکن ان کا جو باطن ہوتا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اس کا مقصد ہوتا. مقصد اس کا کیا ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹایا جائے. مثال کے طور پر کہ یہ فرمایا کہ واسمع غیر مسمعین، کہ آپ سنیے غیر مسمعین اور آپ کو نہ سنایا جائے یا نہ آپ نہ سنیں. تو اس کے دو معنی ہیں غیر مسمعین کے. کیا؟ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسا الفاظ نہ سنیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی دل آزاری ہو، جس کی وجہ سے آپ کو دکھ ہو. اب ظاہری طور پر تو کتنا اچھا معنی ہے کہ دیکھیں ایسے الفاظ استعمال کرنا اور کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسی بات بھی کوئی آپ کے سامنے نہ جو ہے کہے کرے کہ جس سے آپ کی دل آزاری ہو، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں. تو جو سادہ مسلمان ہوتے کہتے ہیں کہ کتنی اچھی بات ہے، لیکن اس کا جو دوسرا معنی ہوتا وہ یہ ہوتا کہ آپ کو کوئی اچھی بات سننا نصیب ہی نہ ہو. اب اس معنی میں اور اس معنی میں کتنا فرق ہے. ایک یہ کہ آپ کو کوئی بری بات نہ سننے میں آئے جس کی وجہ سے آپ کی دل آزاری ہو، اور ایک یہ کہنا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی اچھی بات سننا نصیب ہی نہ ہو. تو دونوں معنی میں کتنا فرق ہے، ایک اچھے پازیٹو میں اور ایک نیگیٹو میں. لیکن ان کی جو نیت ہوتی وہ برے معنی کی ہوتی. لیکن اس کے برعکس چونکہ مسلمانوں کی گیدرنگ تھی، ہلکا ہوتا تو مسلمان کہتے کہ ہاں دیکھو کتنے اچھے. اب اس سے کیا ہوتا، کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو کہ جس کے دل کے اندر تو کینہ ہو، ظاہری طور پر تو اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہو، تو برابر والا بھی آس پاس والا بھی اسے متاثر ہوگا کہ یار دیکھو کتنا اچھا شخص ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، کتنی نفیس گفتگو کرتا ہے،
کتنی اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے تو میں بھی اس کی صحبت میں بیٹھوں، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کے دل میں منافقت ہے، نفاق ہے، اس کے دل میں کینہ ہے، یہ برا چاہتا ہے۔ ظاہری طور پر تو ظاہری دیکھ کر لگ گئے۔ اسی طرح ایک اور لفظ استعمال کرتے تھے، راعینا۔ اب راعینا کا معنی ہے ہماری رعایت فرما لیجئے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے طور پر اس کا جو ہے اس الفاظ کو لا کر ارشاد فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اللہ تبارک و تعالی کو ایسے الفاظ بھی قابل قبول نہیں ہیں کہ جن کے دو معنی بھی نکلتا ہوں، جو ذو معنی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے الفاظ بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں قابل قبول نہیں ہیں۔ سختی سے منع فرما دیا کہ ایسے الفاظ نہ بولو کہ جس کے دو معنی ہو، جو ذو معنی ہو، ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور ہو۔ تو یہودی جان بوجھ کر ایسے معنی استعمال جو ہے کرتے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہودی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، کافر تھے، تو کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بیٹھا کرتے تھے؟ مسلمان کی نہیں پہچانتے تھے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا تھا؟ آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں انگریز کو کیا پڑی کہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی ڈالے، کیونکہ فرقہ واریت ہے، کہ فرقہ واریت تو مسلمانوں کا انٹرنلی معاملہ ہے، یہود و نصارہ کو کیا پڑی، انگریزوں کو کیا پڑی کو اس معاملات میں۔ لیکن آپ جب اسلام نافذ ہو رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اسلام کی تبلیغ اور آپ کی ترویج شروع کی، آپ اس کے واقعات پڑھیں، دیکھیں مکہ میں منافق نہیں تھے، مکہ میں مشرک تھے، کافر تھے، واضح طور پر مسلمان جانتے تھے کہ کون اسلام جو ہے دین کا دشمن ہے۔ لیکن مدینہ میں ایسا نہیں تھا۔ مدینہ میں ایک ایسی جماعت سامنے آئی جو سب سے زیادہ دشمن تھی مسلمانوں کی اور پوشیدہ تھی، وہ تھی منافق، کہ لباس تو مسلمانوں کا پہنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہری نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے درود بھی پڑھ رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، آپ کی تعریف بھی فرما رہے ہیں، لیکن دل میں نفاق ہے، دل میں نفاق ہے۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کو کڑی سے کڑی جوڑیں تو اب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ جو منافق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بیٹھ کر نفاق کرتے تھے، وہ دراصل وہ فنڈڈ تھے، اور ان کو فنڈ جو ملا کرتا تھا وہ یہودیوں کی طرف سے ملا کرتا تھا، کیونکہ مدینہ کے اطراف میں وہ لوگ تھے، مدینہ کے اطراف میں یہودی موجود تھے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جو ہے واقعات میں اور مختلف جو ہے وقتوں میں ان کو وہاں سے نکالا، یہودیوں کو بے دخل کیا، کیونکہ وہ سازش کیا کرتے تھے، ظاہری سازش نہیں کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو بہکانے کے لیے مسلمانوں کے اندر اپنے ایجنٹ داخل کرتے تھے، جو ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن وہ دراصل منافق تھے، کیونکہ یہ کام کھلم کھلا یہودی تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب ایسے الفاظ کہ مثال کے طور پر راعینا کہہ دینا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ کس طرح پڑھتے کہ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ وَاسْمَعْ، آپ سنیے، غیر مسمعین، ظاہری طور پر کہ آپ کو کوئی بری بات آپ کے کانوں میں نہ پڑے، جس کی وجہ سے آپ کو دل آزاری نہ ہو، لیکن اس کا دوسرا نیگیٹو معنی کیا ہوتا کہ آپ کو کوئی اچھی بات سننا نصیب ہی نہ ہو۔ مسلمانوں کے سامنے یہ معنی، اور باطنی طور پر اصل جو ان کی خواہش ہوتی ہے اس کے طور پر برے معنی۔ اسی طرح ایک الفاظ بولتے راعینا بِأَلْسِنَتِهِمْ رَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، کہ اپنی زبان کو موڑ تروڑ کر اس الفاظ کو بولتے کہ راعینا کا مطلب ہے ہماری رعایت فرما دیجئے۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے کہ جب صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں تشریف لے کر حاضر ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بات اپنے اصحاب کرام کو سمجھا رہے ہوتے اور بعض اوقات ان کو نہیں سمجھ میں آتی، تو جو صحابہ کرام تھے، جو حضور کے غلام تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ حضور راعینا، ہماری رعایت فرما دیجئے، مطلب یہ کہ ہمیں یہ بات دوبارہ بیان فرما دیجئے کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ہم نہیں سمجھ سکے۔ لیکن لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہودی
ان کے جو یہود تھے وہ تو بڑے ان میں سے عالم فاضل بھی لوگ تھے، وہ تو عربی لغت بھی جانتے تھے، تو اس الفاظ کے دوسرا معنی بھی تھے جس کو وہ کھینچ کر بولتے راعینا، راعینا بولتے، تو اس کا معنی برے معنوں میں ہوتا، اور اس کا کیا معنی ہوتا کہ ہمارے چرواہے۔ تو جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تو حضور کے جب کوئی بات کرتے تو یہ کہتے راعینا، حضور ہمیں ہماری رعایت فرما دیجیے، لیکن راعینا نہیں کہتے، عین کو کھینچتے اور کہتے راعینا، تو اس کا معنی یہ لیتے کہ ہمارے معاذ اللہ حضور کی شان میں گستاخی مطلوب ہوتا، اور کہتے راعینا، ہمارے چرواہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایسے الفاظ بھی پسند نہیں بولنا کہ جس کے معنی ڈبل ہو، جو چھے جائے کہ ایسی ایسی گستاخیاں کر جانا، ایسی ایسی باتیں کر جانا کہ حضور معاذ اللہ یہ تھا، حضور یہ تھے، حضور یہ تھے۔ آپ اگر ان کی گستاخیاں پڑھیں تو آپ اپنے کانوں پہ ہاتھ لگا لیں گے کہ کوئی مسلمان جو یہ کہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں، اور یہ دم بھرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرے تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، لیکن یہ بولتے۔ تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، کہ جب وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ اصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، یہ دین کے اندر طعنہ زنی کرتے۔ اب کہاں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان آپ ملاحظہ فرما لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ادنا سی گستاخی کو بھی دین کے اندر طعنہ زنی سے تعبیر فرمایا کہ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، کہ ان کا ایسا کرنا دین میں طعنہ زنی ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ یہ کہتے قَالُوا سَمِعْنَا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مانا، اطاعنا اطاع سے نکلا ہے، سمعنا سننے سے نکلا ہے، قالوا سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے مانا، واسمع، اور آپ سنائیے، وانظرنا، اور ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ کہ جب وہ واقعہ ہوا نا کہ یہ منافقوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں یہ استعمال کیا راعینا، کہ ہمارے چرواہے، اللہ تبارک و تعالی نے فوراً ان کو شٹ اپ کال دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خبردار زو معنی ایسے الفاظ بھی استعمال نہ کرو کہ جس کا دوسرا معنی کوئی نیگیٹو نکلتا ہو۔ تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الفاظ کو تبدیل کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کہو کہ وانظرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرما دیجئے، ہم پر نظر کرم فرما دیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر وہ یہ کہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ، اور ان کے لیے زیادہ درست ہوتا اگر یہ اس طرح کے معنی استعمال کرتے۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت فرما دی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ملعون قرار دے دیا۔ تو ایسا شخص جو حضور کے دربار میں ادنا سے بھی اس طرح کا کوئی معنی بھی استعمال کر لے کہ جس کے معنی غلط بھی نکلتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو ان پر ایمان لائے۔